بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی پیارے بچے خیریت سے ہوں گے اور شوق سے ہماری کہانیاں سن رہے ہوں گے۔ تو پیارے بچوں آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی اصحاب السبت، ایک قرآنی کہانی۔ خدا کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا کی طرف سے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا کہ ہفتے میں 6 دن اپنے کام کاج میں بیزی رہیں، لیکن جمعے کا دن جسے مومنین کی عید کہا گیا ہے، اس دن سبھی روزہ رکھیں اور خدا کی عبادت کریں۔ لیکن بنی اسرائیل کے لوگ اس دن عبادت نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہماری عید تو ہفتے کی دن ہے۔ خدا نے بھی ان کو سیدھا کرنے کے لیے اس دن جنگ، شکار اور کشتار کو حرام قرار دیا تھا، تاکہ اس دن کوئی بھی کام یا بزنس اور شکار کے لیے کہیں نہ جا سکیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام ہفتے کے دن بنی اسرائیل کے پاس آتے اور انہیں نصیحت کرتے تھے۔ صدیوں تک خدا کا یہ حکم مانا جاتا رہا اور لوگ اس پر عمل بھی کرتے رہے، لیکن جناب داؤد کے زمانے میں بنی اسرائیل کی گنتی زیادہ ہو گئی اور وہ فلسطین کے مختلف شہروں اور شام میں رہنے لگے۔ ایلا کے سمندر کے پاس جو شہر تھا وہاں بھی یہودی رہا کرتے تھے۔ اس شہر کے لوگ ہفتے کے سبھی دنوں، یہاں تک کہ ہفتے کے دن بھی مچھلی کا شکار کرتے تھے، جبکہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنا حرام تھا۔ ہفتے کے دن مچھلیاں اتنی زیادہ ہوتی تھیں کہ سمندر کے کنارے لوگ اپنے ہاتھوں سے مچھلی کا شکار کر لیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کچھ لوگوں نے خدا کے حکم کو بھلا دیا اور انہوں نے ہفتے کے دن بھی مچھلی کا شکار جاری رکھا۔ کچھ لوگوں نے تو یہ چالاکی کی کہ سمندر کے قریب چھوٹے چھوٹے گڈھے بنائے۔ وہ ہفتے کے دن مچھلیوں کو اس گڑھے کی طرف موڑ دیتے تھے اور اتوار کے دن ان کا شکار کرتے تھے۔ جب نیک لوگ انہیں اس کام سے روکتے تو وہ کہتے، ہم تو اتوار کو مچھلی کا شکار کرتے ہیں، ہفتے کو تو نہیں کرتے۔ نیک لوگ ان سے کہتے، کیا تم لوگ اپنے اس کام سے لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو؟ کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ ہمارا خدا ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے؟ لیکن وہ مومنین کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں دیتے اور اپنا کام کرتے تھے۔ ان کے اس عمل سے شہر کے لوگ 3 گروپس میں بٹ گئے۔ ایک گروپ وہ تھا جو ہفتے کو نہ مچھلی کا شکار کرتا اور نہ ہی جو لوگ شکار کرتے ان پر کوئی اعتراض کرتا۔ دوسرا گروپ وہ تھا جو نہ خود مچھلی کا شکار کرتا اور نہ ہی دوسروں کو یہ کام کرنے دیتا۔ لیکن تیسرا گروپ بے ایمان لوگوں کا تھا جو ہفتے کے دن شکار بھی کرتے تھے اور اسے بازار میں لا کر بیچتے بھی تھے۔ جب اس بات کی خبر جناب داؤد علیہ السلام کو ملی تو انہوں نے سب سے پہلے ان لوگوں کو سمجھایا اور خدا کے عذاب سے انہیں ڈرایا۔ لیکن خدا سے ڈرنے کے بجائے ان لوگوں نے اس کام کو اور زیادہ کرنا شروع کر دیا۔ جناب داؤد علیہ السلام نے ان سے کہا، اگر تم لوگ اپنے اس کام سے باز نہ آئے اور خدا کی بات نہ مانی تو ہم تمہیں لعنت کریں گے۔ لیکن پھر بھی انہیں جناب داؤد علیہ السلام کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اپنا کام کرتے رہے۔ شہر کے مومنین نے جب ان کا یہ طریقہ دیکھا تو ان سے کہا، ہم خدا کے عذاب اور پیغمبر کی لعنت سے ڈرتے ہیں، ہم تم لوگوں سے الگ ہو کر شہر سے باہر جا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر مومنین شہر سے چلے گئے اور شہر کے باہر ہی رات گزارنے لگے۔ اس پر بھی انہیں سمجھ میں نہیں آیا اور انہوں نے مومنین کا مذاق اڑایا اور انہیں ڈرپوک کہنے لگے۔ دوسرے دن صبح جب یہ لوگ شہر واپس لوٹے تو انہوں نے شہر کا عجیب منظر دیکھا۔ ایلا شہر کے لوگ خدا کے پیغمبر کی بددعا سے بندر بن گئے تھے۔ اس موقع پر مومنین نے ان سے کہا، کیا ہم نے تمہیں خدا کی نافرمانی سے منع نہیں کیا تھا اور تمہیں خدا کے حکم کی مخالفت سے روکا نہیں تھا؟ جو لوگ بھی بندر کی شکل میں تبدیل ہو گئے تھے 3 دن کے بعد دنیا سے چل بسے، یعنی ان کی موت ہو گئی اور انہوں نے خود کو خدا کی رحمت اور اس کی بخشش سے محروم کر لیا تھا۔